اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے میں سورہ نمل میں آیت نمبر 44 تک ہم پہنچے تھے اور اللہ تعالی نے یہاں تک جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی امامت جائز ہے یا نہیں، اور عورت کی امامت کبریٰ اس کے متعلق شریعت کا موقف کیا ہے۔ امامت جس چیز کا نام ہے اسے آسان لفظوں میں قیادت کہتے ہیں، اور قیادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز میں قائد بنے، امام بنے، اور ایک اس کی قسم یہ ہے کہ وہ آدمی امامت اور قیادت کرے پوری قوم کی۔ اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکہ بلقیس پوری قوم کی قیادت کر رہی تھی، اور ہماری شریعت میں اسے منع کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی امامت کی اجازت نہیں دی۔ اور ایک چیز ہے آج کل جس کا نام شورائی نظام ہے، جمہوریت ہے، اور اگر حقیقی طور پر کہیں جمہوریت قائم ہو اور ملک کے انتظامات وہ کابینہ کے سپرد ہوں اور وزیر اعظم محض ان کو جمع کرنے کی علامت ہو، اور اس کے بھی اختیارات اتنے ہی ہوں جتنے کہ باقی لوگوں کے اختیارات ہیں، اور یہ سب لوگ آئین کے پابند ہوں، تو ان شرائط کے ساتھ بعض مفتی حضرات نے عورت کی قیادت کی اجازت دی ہے، اور وہ تعویل اس کی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی ہے وہ مطلق العنان عورت کی حکمرانی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب عورت کسی جگہ امامت کے منصب پر آئے گی تو وہ قوم فلاح نہیں پائے گی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کے بعد کے دور میں بھی ائمہ اربعہ میں کوئی اس بات کا قائل نہیں ہوا کہ امامت کبریٰ جو ہے پورے ملک کی قیادت وہ عورت کو دے دی جائے، اور کچھ اس میں رعایت اگر کی ہے تو حنفی فقہا نے کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن معاملات میں عورت کی گواہی قابل قبول ہے ان معاملات میں عورت قاضی بھی بن سکتی ہے۔ صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ابن حمام رحمت اللہ علیہ نے فتح القدیر میں اور ہدایہ کے دیگر شارحین نے بیان کی ہیں، اور ان تفصیلات کے لیے وہیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک امامت صغریٰ کا تعلق ہے کہ چھوٹی امامت یعنی نماز کی امامت، تو نماز کی امامت ہی بنیاد بن جاتی ہے امامت کبریٰ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جو کھڑا کیا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا امامت کرانا
لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امامت کبریٰ کے لیے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کر لیا اور ہم نے اپنا دین ان کے حوالے کر دیا، ان کے پیچھے یعنی نماز پڑھنے لگے، تو جس شخص کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین کیا تھا، ہم نے اپنی دنیا بھی اسی شخص کے حوالے کر دی، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ہم لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ اسی لیے امامت صغریٰ میں چھوٹی امامت جو نماز کی امامت کہلاتی ہے، اس میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوا ائمہ اربعہ میں سے کہ عورت بھی نماز پڑھا سکتی ہے۔ اور عورت کی امامت کے لیے جو احادیث ذکر کی جاتی ہیں ان میں ایک حدیث ابو داؤد کی ہے، یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے اور لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، مگر کم و بیش یہی الفاظ جو ابو داؤد میں آئے ہیں تقریباً ہر جگہ مل جائیں گے، اور بات یہ ہے کہ ام ورقہ بنت نوفل یہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما غزا بدرن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ جاؤں اور جو لوگ بیمار ہو جائیں گے ان کا علاج کروں، لعل اللہ ان یرزقنی شہادتن، اور ممکن ہے اللہ مجھے بھی شہادت دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قری فی بیتک، اپنے گھر میں رہ جاؤ، اپنے گھر میں ٹکی رہو، اپنے گھر میں جمی رہو، فإن اللہ عز وجل یرزقک الشہادہ، اور اللہ تعالی تمہیں شہادت نصیب فرما دے گا۔ تو وہ جو تھیں ان کا نام شہیدہ ہو گیا۔ کانت قد قرأت القرآن، انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت لی کہ وہ اپنے گھر میں ایک مؤذن رکھ لیں۔ تو اذان دینے والا ایک آدمی انہوں نے رکھا، فآذن لہا، جو ان کے لیے اذان دیتا تھا، اور انہوں نے اپنے ایک غلام اور ایک باندی سے تدبیر کر لی، اور وہی ہے جس کا واقعہ سورہ نور میں گزر چکا کہ اگر تم اپنے غلاموں کو آزاد کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کر کے کہ وہ اتنا کما کر تمہیں لا کے دیں گے، تم انہیں آزاد کر دو۔ تو ایک مرتبہ رات کو انہوں نے ان کو مار دیا اور دونوں بھاگ گئے۔ تو حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا یہ شہید ہو گئیں، اور جب صبح ہوئی تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہ کھڑے ہوئے لوگوں میں اور فرمایا کہ من عندہ من ھذین علم، جس آدمی کو بھی اس باندی اور غلام کا پتہ ہو، او من رآہما، جو بھی انہیں نظر آئے دیکھ لے کوئی بھی انہیں، تو اسے چاہیے میں حکم دیتا ہوں کہ وہ انہیں پکڑ کر میرے پاس لے آئے۔ اور وہ پکڑے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ان دونوں کو سولی پہ چڑھا دیا۔
فکانا اول مسلوب بالمدینہ، اور مدینہ منورہ میں یہ پہلی مرتبہ کسی کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اور اس کے فوراً بعد ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہا، انہی کی یہی روایت آتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها فی بیتہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لاتے تھے۔ وجعل لها مؤذنا یؤذن لها، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مؤذن، انہوں نے اپنے لیے ایک مؤذن مقرر کر لیا تھا جو اذان دیتا تھا۔ وَأَمَرَهَا، اور انہیں حکم یہ تھا کہ انت اہل دارہا، کہ یہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھا دیا کریں۔ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا، میں نے دیکھا ہے ان کے گھر میں مؤذن کو شیخاً کبیراً، بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ جو بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے ان کے گھر پہ تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا جو اذان دیتا تھا، اور آپ نے انہیں کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کر لیا کریں، یہ ہے وہ روایت جس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ عورت کی امامت صغرا یعنی اس کا نماز پڑھانا جائز ہے۔ اور آج کل ان دنوں میں امریکہ میں بہت بڑے فتنے جو پیدا ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ عورتیں حدیث کے سارے ذخیرے کو چھوڑ کے اس ایک روایت کو لے کے لوگوں کو ای میل کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس وجہ سے نماز پڑھاتی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بنت نوفل کو اجازت دی تھی۔ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ذریعے مختلف جگہوں پر آئی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ام ورقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مخصوص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مخصوص اعمال کی اجازت دے دی تھی، اور آپ نے بتا دیا تھا کہ ان کے بعد کوئی بھی ان چیزوں میں حصے دار نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا یا نہ بتانا، اور نہیں بتایا تو قرائن سے پتہ چل گیا کہ یہ اجازت صرف آپ نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجازت اسی حد تک محدود رہے گی، اس اجازت کی بنا پر باقی لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سونا پہنتے تھے، اور ان کا نام جو سیرت کے بیانات ہیں اس میں ان کی تفصیل آئی ہوئی ہے، اور اس پہ اعتراض کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہ آپ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع کر دیا۔ تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی سونے کی خود مجھے پہنائی تھی، تو اب وہ جو انہیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائی تھی یہ ان کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت میں باقی افراد باقی ساری چیزوں کو اور کتاب و سنت کے اصول کو چھوڑ کے اس ایک حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں اور سونا پہننے لگیں۔ حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کپڑے پہنے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ طلحہ یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ تو انہوں نے کہا طلحہ تم اس مقام کے آدمی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پیروی کرتے ہیں، تم سے دین سیکھتے ہیں، اور اگر لوگ تمہیں دیکھیں گے اس حالت میں تو لوگ بھی وہی کچھ کرنا شروع کر دیں گے، اور ہم کس کو بتائیں گے جا کر کہ اسے تو خاص طور پر اجازت ملی ہوئی تھی، اس لیے اس بات کو ترک کر۔ ہر جگہ یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، اور عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہما دونوں ریشم کا لباس پہنتے تھے،
اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ حضرات ریشم کا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جلد کا مسئلہ ہے اور خارش شروع ہو جاتی ہے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم کوئی اور کپڑا استعمال کریں تو ہمارے جسم میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے خارش کا، تو شاید انہیں سوتی کپڑوں سے الرجی ہو جاتی ہوگی۔ آج کل کے زمانے میں یہ آسان لفظ ہے جو امراض کے لیے بولا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ الرجی سے بچنے کے لیے ریشم پہن لیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کے بعد وہ ریشم پہنتے تھے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو اس درجے کے آدمی تھے، اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی اس درجے کے آدمی تھے کہ یہ خلافت کے اہل تھے، تو جو چیزیں اجازت کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھیں، کیا اس کو ہم پوری امت کے لیے کر دیں کہ امت کے لیے یہ جائز؟ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، یہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جن کے متعلق احادیث میں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ قافلے میں پیچھے رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا ہوا تھا کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں پیچھے سے اٹھا لیا کریں، آتے رہیں، اور ان کی اہلیہ نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ صفوان صبح کی نماز نہیں پڑھتے اور دیر تک سوتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ تو ہمارے باپ اور دادا کی عادات میں سے ہے اور ہمارے خاندان میں سے ہے کہ ہم لوگ سو جائیں تو پھر اٹھ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم اٹھا کرو اسی وقت نماز پڑھ لیا کرو، تو کیا اس کی اجازت ساری امت کو مل جانی چاہیے کہ لوگ سوتے رہا کریں اور جس وقت جو اٹھے اس وقت نماز پڑھ لیا کرے اور مسجدوں میں فجر کی جماعت ختم کر دیں؟ اگر ایسے شاذ اقوال کی بنیاد پر اور ایسی چیزوں کی بنیاد پر اصول بنانے ہیں تو پھر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرام رہے۔ کس چیز کو حرام کرنا ہے؟ شراب کو، اور اس کے متعلق اگر یہ مل جائے کہ لوگ شراب پیتے تھے اور کہتے تھے کہ بس اتنی پی لو جتنے پینے تک تمہیں نشہ نہ آئے، تو نشے کی وجہ سے حرام ہوئی ہے اور تم ویسے پی سکتے ہو تو پھر یہ بھی جائز کر لینی چاہیے۔ بہت سے فقہا کا فتویٰ ہے۔ متع ہے جس کو ہمارے سارے فقہا زنا ہی کی دوسری صورت کہتے ہیں، بدکاری کی، اس میں بھی روایات مل جائیں گی، تو کیا اسے بھی جائز قرار دے دیں؟ پھر آخر دین میں کون سی ایسی چیز ہے جو ناجائز رہتی ہے؟ اگر شاذ اقوال چن لیے جائیں اور شاذ اقوال پر یہ کہنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو قرآن بھی باقی نہیں بچتا، اس لیے کہ قرآن کریم کی 7 قراتیں تو ہیں مسلسل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور 3 قراتیں ایسی ہیں جو شاذ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی نہیں سنی گئی مگر روایات ملتی ہیں۔ کل کو ہم انہی شاذ روایات کو لے لیں اور ہم کہیں کہ قرآن میں اتفاق نہیں ہے اور قرآن ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے، تو پھر شاذ اقوال کے ذریعے جو قرآن کی تفسیر بنتی ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کفر تک انسان کو پہنچا سکتی ہیں۔ تو کیا انسان یہ کہے کہ قرآن پاک میں بھی شاذ اقوال کو لے لیں؟ شاذ اقوال جو ہوا کرتے ہیں یعنی نادر اقوال، ایسی باتیں جس کی امت قائل نہیں رہی ہے، وہ ابتدائی زمانے میں تھیں، بعد میں نہیں رہی۔ اس لیے عورت کی جہاں تک امامت کا تعلق ہے اس میں بس ایک یہ حدیث ہے ام ورقہ بنت نوفل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی، یہ اجازت انہی کے لیے تھی، اور آپ نے پھر یہ اجازت بھی دے دی بلکہ ان کے لیے مؤذن مقرر کر دیا۔ تو پھر چاہیے یہ کہ ہر گلی میں محلے میں عورتیں اپنا مؤذن مقرر کر لیں اور عورتیں امامت بھی کریں، اور پھر وہ امامت کہاں کرتی تھیں؟ وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، کس کی امامت کرتی تھیں؟ انہیں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امامت کر لیا کریں اپنے گھر والوں کی،
تو یہاں کی حدیث سے کیوں ہٹنا ہے؟ اپنے گھر والوں کی امامت کریں، مسجد میں امامت کیوں کرنی؟ اس لیے جو فتنہ اب پھیل رہا ہے، اور یہاں مختلف یونیورسٹیز میں جو لوگ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں وہ اس طرح کے شاذ اقوال دین میں پیش کر رہے ہیں، تو اگر دین کا یہی حال ہے تو پھر اس دین کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے، کیونکہ شاذ اقوال تو اس کثرت سے ہیں کہ جہاں جس مسئلے میں آپ دیکھیں گے ایک دو آدمی کوئی نہ کوئی مل جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہا جو تھیں انہی کے ساتھ مخصوص تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ جماعت کی امامت کرائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر امامت کی شرائط بیان کی ہیں کہ امام کون ہو سکتا ہے اور امام کی کیا کیا شرائط ہیں، وہ احادیث کیوں نہیں پڑھتے؟ ان احادیث میں یہ صحیح احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دادی ملیکہ نے بلایا کھانے پر جو ان کے لیے تیار ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل منہ سے کھایا، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فاصلی لکم، اور میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کھڑا ہوا اور ایک چٹائی تھی جو بالکل سیاہ ہو گئی تھی، اور اس پر ہم نے پانی چھڑک دیا اور اسے ہم نے بچھا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، اور میرے پیچھے والعجوز من ورائنا، جو بڑھیا تھیں، بوڑھی خاتون تھی، وہ مجھ سے بھی پیچھے کھڑی ہوئی، فصلی لنا رکعتین ثم انصرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ہمیں پڑھائیں اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے انس رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی دادی جو بہت بوڑھی ہو گئی تھی وہ بچوں سے بھی پیچھے جا کے، بچے سے بھی پیچھے جا کے کھڑی ہوئی ہیں۔ تو اگر امامت کا حق عورتوں کو پہنچتا ہے فرض نمازیں پڑھانے کا، اور پھر دوسرا شگوفہ یہ کہ عورتیں مرد سب اکٹھے ہوا کریں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عورتوں کو اس بچوں کی سب سے بھی پیچھے کر دیا؟ یہ دوسری حدیث آئی موسیٰ بن انس کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کانا ہوا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امہ و خالتہ، کہ گھر میں وہ تھے خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے 2، اور امہ ان کی والدہ تھی انس رضی اللہ عنہ کی 3، اور انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی 4، تو 2 خواتین ہو گئیں، ایک بچہ ہوا اور ایک مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کیا اور ان کی والدہ اور ان کی خالہ کو ان سے بھی پیچھے کھڑا کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صفوں کی ترتیب بتا رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ایک بچہ ہے وہ پیچھے کھڑا ہوگا یا ساتھ کھڑا ہوگا امام کے، اور عورتیں اس سے بھی پیچھے جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی امامت یا عورتوں کو بچوں کے ساتھ کھڑا کرنا گوارا کیا ہوتا تو یہ تو ماں ہیں اور خالہ ہیں اور اس سے انس رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو کیوں نہیں کھڑا کر دیا؟ اسی لیے یہ نماز جو تھی اس میں لوگ بہت محتاط تھے اور چکنے ہو کر ادا کرتے تھے، ایسے نہیں تھا کہ جو جس کا جی چاہے پڑھا دے اور کوئی پوچھے۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر ابن عوف وہ ایک لوگ تھے، ایک قبیلہ تھا، اور ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اطلاع پہنچی
تو آپ نے زور کی نماز پڑھی اور ان کے پاس تشریف لے گئے تاکہ صلح کرا دیں، اور پھر آپ نے کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہ ارے بلال، عصر کے وقت چلے جاؤ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنا کہ وہ میری جگہ نماز پڑھا دیں، میں نہیں آ سکوں گا، یہاں کام اتنا زیادہ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آذان دی اور پھر اقامت گئی، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تقدم، حضرت آگے تشریف لے جائیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ گئے، نماز شروع کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں تشریف لے آئے اور لوگوں کو بہت گراں گزرا، یعنی لوگ پریشان ہو گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ وکان ابو بکر، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے تھے تو لم یلتفت، پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا لوگوں کے اس اضطراب کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا قدموں کے بل پیچھے ہوئے، فتأخر، اور پیچھے ہٹ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اب آگے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی لوگوں کو، اور جب نماز ختم ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم کیوں پیچھے آ گئے تھے؟ جب میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا کہ تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو تو تم نے یہ بات کیوں نہیں مانی؟ تو بکر رضی اللہ عنہ بولے اور انہوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں وہ آگے مصلی پہ چلا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ جب نماز میں امام سے کچھ کہنا ہو تو کیسے کرتے۔ یہ ایک ایک چیز تھی نماز میں، لوگوں نے سیکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی امامت نہیں تھی، اور اگر عورتوں کی امامت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم دادی کو، سگی خالہ کو، سگی ماں کو انس رضی اللہ عنہ کے برابر کھڑا کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی پیچھے کیا۔ امامت کے سلسلے میں جتنی احادیث آئی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ امامت کا حق کس کو پہنچتا ہے، کون امامت کرے گا۔ بہت سی احادیث ہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الصفوف الرجال اولها، مردوں کے لیے سب سے اچھی صف نماز فرض میں وہ ہے جو وہ سامنے پہلی صف ہے، وشرها آخرها، اور مردوں کے لیے بری صف وہ ہے جو ان کی آخری صف ہے، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف وہ ہے جو ان کی آخری صف ہے، وشرها اولها، اور عورتوں کے لیے بری صف وہ ہے جو ان کی پہلی صف۔ سارے محدثین ان احادیث سے یہی سمجھیں کہ عورتوں کی جب صفیں بنیں گی تو وہ پیچھے بنیں گی، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کر دیا تھا کہ عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں تو حنفی فقہا تو اس فیصلے کے پابند ہو گئے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جب منع کر دیا تھا تو ہماری عورتیں مسجدوں میں نہیں جائیں گی، اسی لیے حنفی فقہا نے عورتوں کا مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ کہتے ہیں تعلیم کے لیے آئیں، نماز کے لیے نہ آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ میری اس مسجد نبوی سے بہتر ہے عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر میں پڑھے، تو گھر میں اگر اسے 50,000 کا ثواب ایک رکعت پہ مل رہا ہے تو اسے چھوڑ کے مسجد میں کیوں آ رہی ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس مسجد سے عورتوں کی وہ نماز اچھی ہے جو اپنے گھر میں پڑھیں،
اور آپ نے فرمایا جو وہ گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی نماز وہ ہے جو اپنے کمرے میں پڑھے، اور کمرے سے بھی اچھی نماز اس کی وہ ہے جو کمرے کے بعد پچھلے زمانوں میں پہلے کوٹھڑیاں بنتی تھی پیچھے کو، فرمایا اس میں جا کر پڑھے، اس کے لیے اور بھی اچھی۔ سٹور بنا دیتے تھے، کمرے میں زیادہ سامان نہیں رکھتے تھے، سٹور میں رکھ دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ساری چیزیں فرما رہے ہیں۔ اس لیے عورت کی امامت یہ کہاں سے جائز ہے؟ فرض نمازوں میں، اور پھر سارے محدثین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں ہمیشہ نماز کے باب میں۔ اور اب جو امریکہ میں مصیبت چل پڑی ہے وہ کہتی ہیں یہ جہاد کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں مردوں کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو دشمن کے سامنے سب سے پہلے ہوں، اور عورتوں کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں سب سے پیچھے۔ آج تک تو اس حدیث سے امت نے یہ نہیں سمجھا، اور اصل سارا فتنہ اس بات کا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اسلاف سے اعتماد اٹھا دیا جائے اور یہ طے کر دیا جائے کہ جو ہم سمجھتے ہیں حدیث کو پڑھ کے، قرآن کو پڑھ کے ظاہر میں بس وہ ہے سب کچھ، اور حقیقت میں کچھ نہیں باقی۔ جیسے ہم سے پہلوں نے سمجھا ویسے ہم نے بھی سمجھ لیا، جیسے ان لوگوں کا اپنے اپنے خیالات تھے ہمارے بھی خیالات ہیں، حالانکہ وہ ہر طرح سے اہل تھے اجتہاد کرنے کے، اور اب وہ لوگ اجتہاد کرنا چاہتے ہیں جن کے سامنے اگر صحیح بخاری ابو داؤد رکھ دیں تو عربی کی ایک سطر نہیں یہ صحیح طرح پڑھ سکتے ڈھنگ سے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ صحیح ہے۔ امت میں اس وقت بہت بڑے فتنے جو دو ہیں، آپ اسے لکھ لیں، اور جب آپ کی عمر بڑھے گی اور آپ کا تجربہ بڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا تیسرا فتنہ اب تک نہیں آیا اس دور کا۔ ایک پورا فتنہ وہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث صرف تاریخ کی حد تک ٹھیک ہے، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا، دین قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں اتنی آزادی ہمیں ملنی چاہیے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے سر پہ کوئی چھوٹا بڑا نہ رہے۔ اب تک اسلاف جو سمجھتے آئے ہیں، ائمہ مجتہدین اور فقہا اور بڑے بڑے لوگ، ان کی بات کا کوئی وزن نہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کا وزن ہے ہماری مان کے چلو اور انہیں چھوڑ۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، انہوں نے اجتہاد کیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کتاب و سنت کو سمجھے نہیں، اور ہم آج زیادہ سمجھے ہیں ہماری مان کے چلو۔ تو یہ جو تقلید کا نہ کرنا ہے، ائمہ سے ہٹ جانا ہے، عرب اور عجم ہر طرف یہ فتنہ پھیل گیا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ لوگ اپنے پاس سے ہر چیز جائز قرار دینے لگے ہیں، اور ان کے نزدیک ہر چیز دین ہے، حتیٰ کہ کپڑے پر تیمم کر لیں گے۔ ایک صاحب کو دیکھا میں نے کہا کپڑے پہ کیسے تیمم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کپڑے پہ بھی ہو جاتا ہے، لوہے پہ بھی ہو جاتا ہے، جس چیز پہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مٹی کو خاص تھوڑا ہی فرمایا۔ یہ ہے حال۔ اس لیے یہ دو فتنے جو ہیں یہ اسی فتنے کی شاخیں کہ ہم جو کچھ قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں بس وہ اصل ہے، اور حدیث میں آ گیا۔ ورقہ بنت نوفل رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھائی تھی انہوں نے اپنے گھر والوں کو، لہذا عورتوں کی امامت جائز ہو گئی، عورتیں مسجدوں میں نماز بھی پڑھایا کریں۔ اور پھر وہ ساری احادیث جن میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی پچھلی صفیں ہیں، اس سے پچھلی صفیں ہیں، وہ کہتی ہیں ان احادیث کا کچھ نہیں ہے، عورتیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں سے الگ تھوڑی ہی ہوتی تھیں، سب اکٹھے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ اور جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا اور جس وجہ سے منع کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح آدمی نہیں تھے، یہاں تک انہوں نے لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بدعتی انسان تھے، بدعت کو انہوں نے شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے پورا رمضان تراویح کر۔ یہ ہے فتنہ۔ اس لیے یہاں جو ملکہ بلقیس کا ذکر آیا ہے، اس موقع پہ فقہا نے بحث کی ہے اور بلقیس کے قصے پہ رضی اللہ عنہ کے کہ امت میں امامت صغرا اور امامت کبرا عورت کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے دونوں امامتیں درست نہیں،
صغرا بھی اور کبرا بھی، اور 100 باتوں کی ایک بات ہے۔ ہم تو صاف کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو گھروں میں واپس جانا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہمیں پوری ایک نسل چاہیے جو انسانوں پہ مشتمل ہو، ماؤں نے تربیت کی ہوئی ہو، اور ماں دین کو قائم کرے اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں۔ بس ان سے یہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی جاب، کوئی نوکری، باہر نکلنا گھر سے چھوڑ دیں اسے، الا یہ کہ مجبوری ہو، اور مجبوری ہو تو حکومت اس کا بندوبست کرے، اور ان کو کم سے کم بھی 90 سال 100 سال کے لیے کہہ دینا چاہیے کہ 3-4 نسلیں مسلسل ان کی گود سے ایسی نکلیں جو اپنے وقت میں صحیح اللہ کے اچھے پاک اور صاف بندے ہوں، جن کی تربیت ہوئی بھی ہو، جن میں علم ہو، جن میں مطالعہ ہو، جن میں شجاعت ہو، اور زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنے کا عزم ہو جو ان ماؤں نے پیدا کیا ہوا ہو۔ 3-4 نسلیں مسلسل اس طرح کی نکلیں، تب جا کر کہیں حالات بدلیں۔ اور یہ اس چکر میں کہ عورتوں کو گھروں سے نکالو تو بچے کہاں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں ماں کی شفقت نہیں ملے گی تو بچے میں کمی کیسے پوری ہوگی؟ آخر ڈے کیئر سینٹر میں بھیجو۔ بھئی ڈے کیئر سینٹر میں ہوگا کیا؟ پرائے بھوت کس نے پالے؟ اور وہ ماں جیسی شفقتیں کون دے گا؟ ماں جیسی محبت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے یہ باتیں اسلام سے تو کوئی میل رکھتی نہیں، کوئی لگا نہیں ہے ان کا اسلام کا۔ باقی پھر جو مرضی کوئی کہتا رہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔